بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ برادران ارجمند واجب الاحترام، ذوی العقول، سلسلہ دروس تفسیر سورہ انبیاء ہے۔ مسلسل ہم اس حوالے سے ڈسکس کر کے آ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء سورہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ مکے میں اکثریت مشرکین کی، اور یہ مشرکین کے دو مہم عقیدے تھے۔ ایک خدا کا شریک قرار دیتے تھے، یعنی منکر خدا تھے۔ دوسرے کیا ہے، منکر قیامت تھے۔ کل ہم نے جو آیت کو عنوان دیا تھا، کیا کہا کہ ہمیشہ انسان کو گزشتہ اقوام، گزرے ہوئے لوگوں کے حالات سے کیا کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس عبرت حاصل کرنے میں کیا ہوتی ہے، انسان کی ہدایت ہوتی ہے۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس عبرت سے فائدہ کیا ہوتا ہے، انسان کا ضمیر اور روح زندہ ہوتا ہے۔ کل ہم نے مفصل روایت پیش کی امیر المومنین کے حوالے سے کہ جان کے بعد کہاں لے کر آگے، بس ہمیں بھی ایک مرتبہ قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان جانے میں کیا ہوتا ہے، آدمی فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا بڑا پن سمجھ رہا ہوں، بڑا سمجھ رہا ہوں، میں مغرور ہوں، متکبر ہوں، پیسہ ہے، جوانی ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، یہ سب کچھ مجھ سے شاید کئی گنا بہتر لوگ جو اس زمین کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ اور یہ فکر آپ کو کیا ہے، بچائے گی غرور و تکبر سے۔ اس لیے کہا کہ آپ قبرستان جایا کریں۔ قبرستان جانے میں تزکیہ ہوتا ہے، قبرستان جانے میں روح کیا ہوتی، زندہ ہوتی ہے، جایا کریں۔ اس لیے اہل بیت کیا کرتے تھے، زیادہ تر کہاں لے کر آتے تھے، آیت 16 اور 17 انبیاء کی بالکل 15 کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ 16 آیت انبیاء کی کیا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اس آیت میں خدا کیا کہہ رہا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ میں اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے اس کو میں نے بیہودہ اور فضول خلق نہیں کیا۔ زمین آسمان کی خلقت اور ان کے درمیان جو مخلوق ہے، ان سب مخلوق کو میں خدا نے بیہودہ لغو فضول خلق نہیں کیا۔ یہ آیت کس سورہ کی ہے، سورہ انبیاء کی ہے۔ اور خدا در واقع کس کو مخاطب ہے، مشرکین کو، کیونکہ مخاطب مشرکین ہیں۔ ہم سب ہیں اس آیت کے مخاطب، لیکن اس وقت شان نزول، اس وقت جو نازل ہوئی، کس دوران، کس لوگوں کے سامنے، جو مشرک تھے۔ یہ جو مشرکین کا ایک عقیدہ تھا، توحید کا انکار اور قیامت کا انکار۔ یہ جو قیامت کا انکار ہے، آپ دیکھیں خدا کہاں ان کے سر پہ چوٹ مار رہا ہے۔ اب اس کے سر پہ کیا ہے، ڈنڈا مار رہا ہے کہ تم جو قیامت کا انکار کر رہے ہو، کیا تم نے یہ سوچا کہ میں خدا نے آسمان زمین ان کے درمیان جو مخلوق ہے اس کو بیہودہ فضول خلق کیا ہے؟ یعنی یہ میرا کھیل ہے، تماشا ہے میرا۔ جس طرح ایک بچہ کیا کرتا ہے، مٹی کے ایک پتلے بناتا ہے نا، وہ شکلیں بناتا ہے، گھر بناتا ہے مٹی کا، تو بنانے کے بعد پھر کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یعنی وہ بچے کا کھیل ہے نا، ایک مرتبہ بناتا ہے، مٹا دیتا ہے، بناتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ خدا کہتے ہیں تم اس کو کھیل سمجھا ہوا ہے کہ میں نے جو زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، اس کے اندر کہکشاں کو خلق کیا، ستاروں کو خلق کیا، سورج و خورشید کو خلق کیا، چاند کو خلق کیا، اتنا بہت بڑا نظام، اتنا بہت بڑا سسٹم جو میں نے خلق کیے، کہ تم نے سوچا کہ میں نے بیہودہ فضول خلق کیا؟ ہمیں بھی خدا کیا کر رہے ہیں، تفکر دے رہا ہے، اندیشہ دے رہا ہے
کہ تم بھی فکر کرو اس چیز کے بارے. یہ جو نظام الہی ہے یہ ایسے بیہودہ ہے, فضول ہے نا, یہ فضول نہیں ہے. اس کا بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہے. یہ نظام جو دنیاوی نظام بنایا گیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہے, مقصد ہے, ہدف ہے. بغیر ہدف کی یہ خلق نہیں ہوا. یہ ایک آیت. دوسری آیت کیا ہے آگے دیکھنا. سورہ دخان کی یہاں لفظ ہوا لاعبین یعنی کھیل تماشا بازی. سورہ دخان میں لفظ باطل استعمال ہوا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. زمین و آسمان کے درمیان اور زمین و آسمان کی خلقت کو میں خدا نے ایک باطل یعنی بیہودہ خلق کیا ہے, جس طرح تم کافر لوگ گمان کر رہے ہیں. ذالک ظن الذین کفروا, یہ جو تم گمان کر رہے ہو کہ تم سمجھتے ہو میں نے کیا یہ ایسے بیہودہ فضول میں نے اس کو خلق کیا ہے. بس زمین و آسمان کی خلقت ان کے درمیان جو مخلوق ہے جو آپ اور مجھ کو پتہ نہیں, اس لیے جو لوگ دریا کے اندر جاتے ہیں غوطہ لگاتے ہیں نا, دریا کے تہ میں جاتے ہیں, ایسی ایسی مخلوق کشف ہوتی ہے آدمی دنگ رہ جاتا ہے. ایسی ایسی مخلوق اندر ہے سمندر کے اندر, اس دریا کے اندر. جب یہ لوگ جاتے ہیں غوطہ گر جاتے ہیں, یہ جو مثلا ادھر تحقیق کرنے کے لیے جو ہم سے زیادہ یہود اور کافر زیادہ آگے ہیں, وہ ہر چیز کی پہ تحقیق کرتے ہیں. ہم مسلمان ابتدا سے بھی سوچتے ہیں, ابھی سے بھی سوچ ہوئے, پہلے بھی نیند میں تھے ابھی بھی نیند میں ہیں. ہم باہر سوچتے ہیں, یقین ڈالیں. لہذا یہ بدبخت پہلے سے چلاک تھے, یہ منحوس پہلے سے زیرک تھے. دیکھو یہودیوں کو دیکھو نا, آپ یہودیوں کو دیکھو, ان کے کاروبار کا نظام, ان کا بچہ بھی کاروبار کرتا ہے, ان کی بیوی بھی کاروبار کرتے ہیں, ان کے گھر والے اگر 10 آدمی ہیں نا 10 کے 10 وہ کاروبار میں ہیں, اور ہم ایک کاروبار کرتے ہیں 10 کھاتے ہیں. ہمارا نظام الٹ ہے. ایک بیچارہ کماتا ہے 10 بیٹھ کے کھاتے ہیں. وہ 10 گھر کے افراد ہیں تو 10 کے 10 کام کرتے ہیں. لہذا موقع ہم سے کافی آگے, لہذا مال کے اعتبار سے آپ اور مجھ سے زیادہ آگے. اس لیے آپ اور میں مسلمان ان کے دھوکے میں آ جائیں, کیوں ہمارے پاس تو مال دولت نہیں ہے, اس لیے آسانی سے ہمیں خرید لیتے ہیں. پیسے کی لالچ دے کر, پاسپورٹ نیشنلٹی کے لالچ دے کر ہمیں خرید گئے. جناب علی وہ اپنا کام ہم سے خود کرواتے, کرنا انہوں نے ہوتا تھا, لیکن وہ کام جو دشمن نے کرنا ہوتا تھا وہ ہمارے ہاتھ سے کروا لیتا ہے. کیوں, ہم غریب ہے نا, مالی صورتحال ہماری کام ہے, تو اس لیے ہم دھوکے میں فریب میں آ جاتے ہیں. لہذا یہ پہلے سے منحوس زیرک تھے, یہ پہلے سے چلاک تھے, یہ بڑی تحقیق کرتے تھے. آج بھی ان کے پاس جائیں, آپ ٹی وی میں دیکھیں, یہ جو سمندر کی مخلوق دکھاتے ہیں نا, آپ اس ایک چینل ہے نا مثلا, یہ جو مخلوق یہ حیوانوں کو دکھاتے ہیں, اس کو دیکھیں آپ کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. ایسی مخلوق ہے اس کے اندر, آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے میرا اللہ کیا نظام ہے تیرا. اور یہ پھر کھیل کے لیے خدا نے اپنی خوشی کے لیے خلق کیا ہوا ہے نہیں. اس لیے خدا کہہ رہے ہیں یہ جو زمین و آسمان کی خلقت ان کے درمیان جو میں خدا نے خلق کیا ہے, یہ کوئی بیہودہ, کوئی مذاق, کوئی فضول, یہ اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے یہ خلق نہیں کیا, بلکہ اس کے خلق کرنے کا کوئی مقصد, کوئی ہدف. یہ خدا کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ آپ اور مجھے ہلا رہے, ذرا فکر کرو یار, جاگو یار, نیند سے بیدار ہو جاؤ یار. خدا کہہ رہا ہے, آپ جاگے ہوئے ہیں, ہمیں بار بار متوجہ کر رہا ہے بابا یہ زمین و آسمان کے نظام خلقت ہے کہ ایسے بیہودہ نہیں ہے. لہذا کیوں اب اس نقطۂ طرف متوجہ کرنا مقصود تھا. خدا دروا کے کفار کو کہہ رہا ہے تم جو قیامت کے منکر ہو کہ دنیا میں سب کچھ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, نہ حساب ہے, نہ قبر ہے, نہ مرنا ہے. اگر مرنا بھی ہے مل یا میٹ ہو جانا, پھر ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے, ہم اسی مٹی میں چلے جائیں گے, خاک ہو جائیں گے, ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی. پھر وہ کیسے ہمیں اس ہڈیوں کو, اس مل یا میٹ
جو مٹی کو پھر دوبارہ بنائے گا، یہ کوئی بنانے کا طریقہ ہے؟ جب مٹ جاتے ختم، اس کے بعد نہ اٹھنا ہے نہ بات ہے نہ کسا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو کچھ کرنا ہے یہی کچھ ہے، کھاؤ پیو، جو ظلم کرنا ہے، بربریت کرنی ہے، جو کمانا ہے یہیں پہ کماؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ فکر ہمارے پاس بھی ہے، نہ فقط یہودی کے پاس فکر ہے، ہمارے پاس بھی عملی پریکٹیکل طور پر ہم جو ہیں آخرت سے غافل ہیں۔ یہی ایک ہمارے پاس بھی نظریہ ہے، یہی فکر ہے یہودیوں کی طرح۔ ہم کیا ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، بربری کر رہے ہیں، دوسرے کا ہاتھ چھین رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، قرض لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، کئی ڈرامے بازی ہم کرتے ہیں۔ تو دروازے پریکٹیکل طور پر ہم بتا رہے ہوتے ہیں ہم قیامت کے منکر ہیں، ولو ہم اظہار بھی نہ کریں۔ یہ ہمارا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے منکر ہیں۔ لہٰذا خدا بتا رہا ہے قیامت کا انکار تجھے نہیں کرنا، اس لیے اگر قیامت نہ ہوتی، یہ پورا نظام میں نے کس نے بنایا ہے؟ اگر قیامت کو میں نے خدا بناتا نہ، خلق نہ کرتا، تمہارے لیے حساب کتاب نہ ہوتا، تو یہ سب کچھ بیہودہ فضول میں نے بنایا ہے؟ نہیں، اس کے بنانے کا مقصد ہے وہ ہے قیامت۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن کے لیے سب نظام میں نے دنیا کا بنایا ہے، قیامت کے لیے، پس اس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ نظام تجھے بتلا رہا ہے کوئی نہ کوئی چیز حتمی ہے، کوئی نہ کوئی ہدف تو ضرور ہے۔ آگے کیا ہے، ایک اور آیت کو دیکھیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ صَدًى، اے انسان تو یہ گمان کرتا ہے میں نے تجھے خلق کرنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد آزاد چھوڑ دیا؟ ہاں، میں نے تجھے آزاد نہیں چھوڑا، میں نے تجھے ایک نظام کے تحت، ایک کنٹرول کے تحت رکھا ہے۔ ممکن سمجھے آزاد ہیں، جیسا جی چاہے ویسے کریں، جو کچھ کریں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، جو کچھ کریں ہماری مرضی ہے۔ نہیں، مرضی تمہاری نہیں ہے، میں نے آزاد ایسے بیہودہ تمہیں نہیں بھیج دیا، میں نے تجھے ایک نظام کے تحت رکھا ہے۔ آگے کرو کیا ہے، بڑی آیات عجیب ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم یعنی خدا، میں اللہ حق کو باطل پہ ایسا زور سے مارتا ہوں، حق کو باطل کے اوپر، کہ باطل کا مغز اور دماغ پھٹ جاتا ہے۔ بل نقذف بالحق بالباطل، ہم ایسا، میں مارتا ہوں حق کو، یعنی حق کو میں ایسا اجاگر کرتا ہوں، حق کو ایسا واضح کرتا ہوں، باطل آٹومیٹک جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا حق کے مقابلے جو بھی کھڑا ہوگا میں اس کا دماغ نکال دوں گا، میں اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، چھوڑوں گا۔ آگے کیا یاد رکھنا، یہ باطل جو ہے نا، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، یہ باطل ان قریب مٹ جانے والا ہے، اس میں رہنا نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، افسوس ہے تمہارے اوپر اے مخلوق، جو تم خدا کے بارے جو کچھ بیان کرتے ہو، مجھے افسوس ہے تم خدا کے بارے یہ بیان کرتے ہو، میں نے تجھے بیہودہ بنا دیا۔ بس یہ سب 4-5 آیات میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں، کس لیے؟ ایسے مذاق کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، ان آیات کا ایک ہدف ہے، خدا متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب 4 جو ہے میں نے نقطے پیش کرنے ہیں اور بہت مہم ہے۔ ایک، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ راضی ہوں یا ناراض ہوں، یہ خلقت کا ہدف ضرور ہے۔ بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ آپ کیا ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ درک کریں یا نہ کریں، آپ راضی ہوں یا نہ ہوں، ناراض ہوں، جو کچھ ہو، جھگڑا کر خدا سے، یہ سب کچھ کے باوجود یہ ذہن میں رکھ لیں، اس نظام کا کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہے۔ بس پہلی بات کیا ہوئی، اس نظام کا کوئی ہدف ضرور ہے، مقصد ضرور، یہ ذہن میں رکھ لیں، ولو آپ کو سمجھ نہ آئے، ولو آپ اس کو درک نہ کر پائیں۔ میں ایک مثال پیش کروں، جب یہ جو محکمہ شعبہ فوج کا ہے نا، اس میں جب آدمی بھرتی ہوتا ہے
تو کتنے مہینے اس کی مشقیں اور تمرینیں، اور اس سے 9 مہینے ہیں نا، 9 مہینے اسے کیا کرواتے ہیں؟ ٹریننگ۔ اب دقت کرنا، اس ٹریننگ میں جو فوجی پہلے جاتا ہے ٹریننگ کے لیے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں ٹریننگ کروائی جا رہی ہے۔ اب اس کو دوڑایا جا رہا ہے، رات دن دوڑاتے ہیں، اس کے پیٹ پہ کوئی وزنی چیزیں رکھتے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں ہاتھوں کے بل دوڑواتے ہیں، پیٹ کے بل دوڑواتے ہیں، پتہ نہیں کتنا کلومیٹر بغیر ناشتے اس کو دوڑواتے ہیں، اس کے پاؤں میں ورم ہو جاتی ہے، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتا ہے یار یہ سب کچھ یہ کیا ہے، میرا تو ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے کہا، تو یہ کون سی مثلا میرے لیے یہ تمرینیں ہیں، یہ مشقیں ہیں، یہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ چیزیں اس کو سمجھ آنے والی فعلی طور پر نہیں ہے، لیکن جو اس منزل سے گزر چکا ہے اس کو پتہ ہے میں کیا کروا رہا ہوں۔ جو انسان، جو فوجی اس نظام سے گزرا ہے اور یہ سب مشقیں تمرینیں جو کر جو اس کو پتہ نہیں کیا کروا رہا ہوں، ولو یہ نیا جو بھرتی ہوا ہے ساتھ اس کو پتہ نہ چلے، یہ الٹا ناراض بھی ہوگا، گالیاں بھی دے گا، یہ کیسا محکمہ ہے، یہ کیسا شعبہ ہے، ہمارا تو ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اور کئی ایسے فرد ہیں جو اس ٹریننگ سے پہلے فرار کے بھاگ جاتے ہیں، فوجی ٹریننگ سے پہلے کیا ہو جاتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا سختی اتنا ہے نا، اتنا ٹریننگ کرواتے ہیں، رات دن جگواتے ہیں۔ بعض اوقات میں نے ایسے لوگوں سے پوچھا جو اس ٹریننگ میں تھے، کہتے ہیں یار ہمارا ہفتہ تک تو ہمیں بیدار رکھتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں نا وہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں لگاتا ہے پاؤں میں، اور میں سوال تو سب نہ نیند ہماری پوری، نہ ہمارا کھانا کو درست حسابی، نہ ہمیں کوئی لباس اچھا، نہ کھانے کا نظام اچھا، کھانا اتنی مقدار میں دیتے ہیں وہ جی سکے وقت، بہت تھوڑا سا کھانا ہمارا دیتے ہیں، بس اتنا تک سانس آپ کے چلیں، نظام آپ کا چلے، زندہ رہیں، اتنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو نیا آدمی بھرتی ہوا ہے، اب اس سے یہ جو ٹریننگ لی جا رہی ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے میرے اوپر یہ مشکلات پریشانیاں، یہ ٹریننگ کس لیے کرائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا، وہ اس کو درک ہی نہیں کر پا رہا، لیکن جو ٹریننگ کروا رہا ہے وہ اس مرحلے سے گزرے، اس کو پتہ نہیں کیا کروا رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں کیا کروا رہا ہوں۔ یہی مثال کیوں میں نے پیش کی، اس لیے پیش کی، آپ اور مجھ کو اس دنیا کے نظام کا پتہ نہیں ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے اس کو پتہ ہے میں کیوں تجھے بتا رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ اور میری فکر اس حد تک نہ پہنچے، یہ جو خدا کہہ رہے ہیں میں نے یہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ زمین کی خلقت، آسمان کی خلقت، یہ ان کے درمیان جو مخلوق میں نے خلق کیے، کیا تم سمجھتے ہو میں نے بیہودہ فضول خرچ کر دی، ایسے میں نے بھیج دیا اس کو؟ نہیں، خدا بتلانے ممکن ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، ممکن ہے آپ درک ہی نہ کر پاؤ، لیکن میں جو بتا رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اس فوجی کی مثال ہے جو نیا ٹریننگ کے لیے جاتا ہے، اس سے جو تمرینیں اور جو ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے اوپر یہ جو بلائیں اور آفتیں نازل ہوگی ہے یہ کس لیے، لیکن جو فوجی اس مرحلے سے گزر چکا ہے اس کو پتہ ہے میں کیوں کروا رہا ہوں، وہ پاگل تو نہیں ہے نا، مینٹل تو نہیں ہے، اس کو پتہ ہے تاکہ یہ پوری پریکٹیکل طور پر تیار ہو، دشمن کس ٹائم بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو تو ہمارے اندر اتنا طاقت ہو، قدرت ہو، ہم اس کا مقابلہ کریں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب سنیں، بس آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ درک کریں یا نہ کریں، اس نظام کے خلق ہونے کا کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہے۔ ممکن ہے آپ کو سمجھنا ہے، بس ایک چیز ذہن میں بٹھا دیجئے، خدا کیا بتلانا چاہتا ہے، آپ کی عقل یہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، سمجھے نہ سمجھے، یہ ذہن میں رکھ لیں اس دنیا کا نظام کسی ہدف کے تحت ہے، کسی مقصد کے تحت ہے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے
کہ آپ جو اپنے ہدف اور مقصد کی تعریف کرتے ہیں اور جو خدا تعریف کرتا ہے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا کیا، میں جو کھانا کھاتا ہوں، میرے کھانے کا مقصد کیا ہے؟ جی زندہ رہوں تاکہ میرا پیٹ بھر جائے، یہ ہے میرا مقصد۔ میں پانی کیوں پیتا ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے پانی پینے کا؟ جی میری پیاس بجھ جائے۔ میں رات کو سوتا کیوں ہوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آرام اور سکون ملے میرے بدن کا۔ بس آپ اور میرا مقصد جو ہے بہت ناقص ہے۔ ایک چیز جب نہیں ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا ہے، اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمال کرنے سے ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا اس طرح کا نظام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا حق مقصد اور ہدف خلق کرنے میں یہ ہے کہ پہلے وہ ناقص تھا، اب کسی کو خلق کر رہے ہیں تاکہ وہ کامل ہو جائے۔ یہ اس طرح نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا مقصد ہوتا ہے کام کرنے کا، ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے، ہم نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تاکہ پیسہ آئے۔ یہ جو پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو حاصل کرنا یہ ہمارے لیے مقصد تھا۔ لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں ہے، آپ ہوں یا نہ ہوں، آپ دنیا میں آئیں یا نہیں، آسمان ہو یا نہ ہو، وہ وہی قادر ہے جو پہلے تھا ابھی ہے۔ اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں ہے نا۔ وہ پہلے بھی قادر تھا، آپ کو خلق نہیں کیا تب بھی وہ قادر تھا، آپ کو اس دنیا میں بھیجا تب بھی وہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ بس اس کی قدرت میں اور اس کے ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس آپ کا اور میرا ہدف جو ہے اور خدا کا جو ہدف ہے، اس میں کتنا فرق ہے؟ بہت زیادہ۔ یعنی میرا اور آپ کا ہدف یہ ہوتا ہے ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی وہ مل جائے، لیکن خدا کے ہاں اس طرح نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں اس کا ہدف ضرور ہے، دو اس ہدف میں آپ اور میرے ہدف اور خدا کے ہدف میں فرق ہے۔ دو چیزیں واضح ہوگی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جو آپ اور میں تحلیل کرتے ہیں، تحلیل سمجھتے ہیں؟ تحلیل کہتے ہیں ایک چیز کو بیان کرتے ہیں اس طرح تاکہ اس کو واضح طور پر آپ کیا کریں، اس کے تمام کنٹینٹس آپ کے سامنے آ جائیں۔ یعنی تحلیل کہتے ہیں اس طرح۔ مثلا آپ کہتے ہیں یار یہ اخبار والے ہیں نا، یہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ پیش بینی کرتے ہیں، مثلا اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ پیش بینی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کل جو بادل اس سیالکوٹ میں کل گزرنا ہے، پیش گوئی آفرین، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز سامنے ہوتی ہے، آپ فکر کرتے ہیں، فکر بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس طرح ہونا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں عرب میں؟ تحلیل یعنی حل سے ہے۔ یعنی حل کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کی گٹھی ہوتی ہے نا، تو اس کو گٹھی کو آپ کھولتے ہیں، اس کھولنے کا کام حل ہے۔ یعنی ایک مشکل ہے، مشکل سے آپ کیا ہوں گے، آسانی میں بدلا دیا، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ حل کر دیا آپ نے، واضح کر دیا۔ آپ کی تحلیل، آیت کی پیش گوئی اور خدا کی پیش گوئی میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے، یہ آیت پڑھ دوں تاکہ واضح ہو جائے۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا۔ حضرت یوسف نے جب بچپن تھا نا تو یوسف کا ایک خواب دیکھا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا ابتی، اے میرے بابا۔ بابا کون تھے حضرت یوسف کے؟ حضرت یعقوب۔ اب یہ بچپنا ہے حضرت یوسف کا، اس نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہتے احد عشر کوكبا رأيتهم لي ساجدين۔ بابا 11 ستارے، چاند، سورج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب بڑی دقت کرنی ہے، بابا میں ان چیزوں کو دیکھا ہے، یہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب نے یوسف کہا، یوسف یہ بات بھائی کو نہیں بتانی، خیال رکھنا، بس آپ اور میرے تک رہنا، کوئی اس قابل نہیں ہے، یہ بات آپ بتانا ہے، آگے رہنے کا بس میرا بیٹا مجھے پتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف، اب یہ جو خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کتنے سال بعد ہوئی؟ 40 سال بعد۔ کتنا؟
کب؟ جب حضرت یوسف مصر کے عزیز اور بادشاہ بنے اور خط لکھا، بابا میرا دل تنگ ہے آپ کی ملاقات کے حوالے سے، آپ میرے بھائی میری ماں آپ آئیں مصر، کیونکہ حالات اس طرح کے، میں اس ملک کو چھوڑ نہیں سکتا، اس کنٹری کو چھوڑ نہیں سکتا، میں حاکم ہوں، نظام خراب ہو جائے گا، لہٰذا میں آپ سے آرزو تمنا ہے، میری درخواست ہے آپ آئیں مصر، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب سنیے، بچپن میں کیا خواب دیکھا تھا؟ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے۔ 40 سال بعد یوسف بنا مصر کا حاکم، بادشاہ۔ اب لیٹر لکھا باپ کو، حضرت یعقوب تیار ہو گئے، ان 11 بھائیوں کو ساتھ تیار کر کے اور اپنی زوجہ بھی ساتھ، اور ان قافلہ کو آمادہ کر کے کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟ اب جب مصر پہنچے حضرت یعقوب اور بیٹوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، جب مصر انٹر ہوئے، داخل ہوئے، اطلاع دی کی حضرت یوسف کے کہ حضرت یعقوب مصر میں آ چکے ہیں۔ حضرت یوسف تخت سے اٹھے اور اپنے بادشاہی نظام، اپنے وزیر، وہ پورے استقبال کے لیے، کیونکہ عام شخص تو نہیں آ رہا اور اس کی شخصیت کے مطابق استقبال کرنا ہے نا، تو لہٰذا یہ پورا نظام حضرت یوسف بنا کے روانہ ہوئے کہاں؟ حضرت یعقوب کے استقبال کے لیے۔ حضرت یعقوب انٹر ہو چکے، شہر مصر میں داخل ہو چکے ہیں، تو جناب یوسف علیہ السلام جب آئے تو ادب کے اعتبار سے جب جناب یعقوب نے بیٹے یوسف کو دیکھا، اس کے جمال کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، اس کی بادشاہت و سلطنت کو دیکھا، فوراً خود بھی، زوجہ بھی اور 11 بیٹے بھی سجدہ شکر کیا۔ سب نے کیا کیا؟ اپنا سر کہاں رکھا؟ زمین پر رکھا، سجدہ کیا۔ اب سنیے، یہ جو 40 سال پہلے یوسف نے خواب دیکھا، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 سال بعد تعبیر ہوئی، باپ، ماں اور 11 بھائی حضرت یوسف کا سجدہ تعظیم کر رہے ہیں۔ یہ بعد میں پتہ چلا اس 40 سال پہلے جو خواب تھا اس کی تعبیر 40 سال بعد ہوئی۔ اب وہ سجدہ 11 ستاروں کا مراد کیا ہوا؟ 11 بھائی۔ اور چاند سے کیا مراد ہوئی؟ وہ ماں۔ اور سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام۔ پتہ چلا بعض آپ اور میری جو پیش گوئی ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ نظام اس خدا کو پتہ ہے، میں جو یہ پیش کر رہا ہوں کل کو کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، اس کو کیا ہے معلوم ہے، پتہ چلی ہے۔ بس تیسری چیز کیا ہوگی؟ آپ اور میری جو پیش گوئی ہے، جو تحلیل ہے، ممکن ہے ہم سمجھ نہ پائیں، لیکن خدا کیا ہے بہتر جانتے۔ اب سنیں، اس کو مزید کھولنے کے لیے مجھے ضروری ہے، امام کاظم سے روایت ہے، روایت ہے، ان الشقی فی بطن امہ، جو بدبخت ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہوتا ہے۔ شروع سے کیا ہوتا ہے وہ؟ فإن السعید سعید فی بطن امہ، نیک بخت جو خوش قسمت ہوتا ہے، جو نیک قسمت انسان ہوتا ہے، وہ ماں کے شکم سے ہی نیک بن کے آتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا، یعنی ماں کے شکم میں انسان بدبخت بن کر آتا ہے، ماں کے شکم سے انسان خوش بخت بن کے آتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بڑی عجیب روایت ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ ہم تو سب بچے تو ہمیں پتہ ہی نہیں بدبختی کیا ہوتی ہے، خوش قسمتی کیا ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خدا میں بدبخت بھیجتا ہے، خدا میں خوش بخت بھیجتا ہے، اس کا مطلب اس وقت ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، ہم خوش بخت ہیں، بدبخت ہمیں کیا پتہ۔ تو اس کا مطلب ہے پھر خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ بدبخت خلق کرتا ہے، یا کیا کرتا ہے؟ خوش قسمت خلق کرتا ہے، ایسا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے در اہل بیت کو چھوڑا تھا نا، جن لوگوں نے اہل بیت کے دروازے سے اپنے آپ کو جدا کیا،
تو ابھی بھی وہ اس بات پہ ہیں یہ جو ہم گناہ کرتے ہمارا جرم نہیں ہے، خدا کا جرم ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے در اہل بیت سے وہ جدا ہوئے، ان کو سمجھ گئی۔ اب اس روایت کی طرف ہے، آپ جیسے سمجھدار آدمی شاید امام کے پاس موجود تھے، جب یہ روایت امام نے پیش کی تو وہ سمجھدار آدمی پوچھے آقا اس کا مطلب ہے یہ تو پھر تو بڑا ظلم ہے، خدا کا ظلم کر رہا ہے، جو ماں کے شکم سے بدبخت بن کر آ رہا ہے، ماں کے شکم جو خوش بخت، یہ تو اس کا مطلب ہے اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے نا۔ یہ یزید پھر کب بنا؟ یزید ماں کے پیٹ سے بنا، فلاں ماں کے پیٹ سے بنا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام نے کہا آپ یہ نہیں مراد جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ خدا اس حدیث اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو علم ہے یہ شخص جو کیا بنے گا، یہ جو دنیا میں آ رہا ہے انہوں نے کتنا عرصہ رہنا ہے اور یہ دنیا میں رہ کے کیا کیا کرے گا۔ اس لیے خدا نے کہا جو شقی ہے اس کی شقاوت کا مجھے پہلے پتا ہے، انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا جو شقی بن کے آتا ہے، جو بدبخت کے ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے وہ بدبخت ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ بدبخت خدا کسی کو خلق نہیں کرتا، وہ دنیا میں آتا ہے اس طرح کے کام کرتا ہے، خود اپنا تو بدبخت کرتا ہے، مالک کو پہلے پتا ہے اس کا، لیکن خدا کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا بننا ہے۔ اور اسی طرح جو خوش قسمت انسان ہے جو ماں کے پیٹ سے خوش قسمت بن کے آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی ایسا بنا ہے، نہیں، خدا کو علم ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں رہ کے اچھے کام کرنے ہیں، یہ خوش قسمت اور کیا ہوگا، یہ سعید ہوگا، خوش قسمت دنیا میں ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے، آپ سے بھی پتہ چلا آپ کی پیش گوئی اور خدا کی پیش گوئی کتنا فرق ہے؟ بس تین چیزیں ہو گئی۔ یہ جو خدا مشرکین کو کہہ رہا ہے میں نے زمین و آسمان کو ایسے خلق نہیں کیا، تو اس کے سمجھنے کے لیے تین چیزوں کا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ آفرین ہدف، آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، درک کریں یا نہ کریں، آپ راضی ہوں یا ناراض ہوں، غصے میں جو کچھ بھی ہو، اس کا ہدف ضرور ہے، ضرور ہے، ضرور ہے۔ بس یہ نظام کا کوئی ہدف ضرور ہے۔ دو، دوسری چیز کیا ہے ہدف کے بعد؟ تحلیل، یہ جو پیش گوئی ہے آپ کی پیش گوئی میں اور ہم خدا کی پیش گوئی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ ناقص ہوتی ہے، ممکن ہے وہ واقع ہو یا نہ ہو، لیکن خدا جو کہتا ہے وہ حتماً ویسے ہی ہوتا ہے جیسے 100% ہوتا ہے۔ ایک تیسری چیز کیا میں نے پیش کی ہے، آپ کے ہدف میں ہم کھاتے ہیں کس لیے؟ پیتے ہیں کس لیے؟ کہاں سے؟ پیسے کماتے ہیں اس لیے زندگی اچھی گزرے، یعنی یہ ہے ہمارا ہدف۔ اس سے ہدف سے کیا مراد ہوا؟ ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، بس ہم محتاج ہوتے ہیں ایک ایسی چیز کے جو ہمارے پاس نہیں ہوتے، اس کو حاصل کرنے کا نام ہدف ہے، لیکن خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارا تو وقتی ہے، اس کا دائمی ہے۔ اور دوسرا یعنی ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرتے ہیں تو تاکہ ہمارا ہدف حاصل ہو، لیکن خدا کے ہاں اس طرح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ہمیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اب وہ خدا بنا، ایسا نہیں ہے کہ خدا نے زمین کو خلق کیا، زمین خلق کرنے کے بعد وہ خدا میں پہلے نہیں تھا، نہیں، چاہے وہ ہمیں خلق کرتا یا نہ کرتا، زمین آسمان بناتا یا نہ بناتا، پھر بھی وہ خدا تھا، پھر بھی وہ قادر تھا، ازل سے وہ خدا ہے، ازل سے وہ خدا ہے۔ بس تین چیزیں سمجھ آ گئی، یہ آپ اور ہم سب کے لیے مہم چیزیں، اس لیے انہی تین چیزوں طرف خدا کس کو مخاطب ہے؟ مشرکین کو۔ کیا کہہ رہے آخر میں؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یاد رکھنا ہم حق کو باطل پہ ایسا مارتے ہیں باطل کا سر پھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی میں نے یہ جو نظام بنایا ہے اس طرح میں نے واضح کیا ہے، اس طرح اس کو میں دن کی طرح روشن کر دیے، یہ نظام دیکھ کر جو تم قیامت کے منکر ہو، تمہارا یہ نظام سر پھوڑ رہا ہے۔ بابا یہ زمین و آسمان بےہودہ خلق نہیں ہوئی، کسی چیز کے لیے خلق ہوئی، جس چیز کے لیے زمین و آسمان کو خلق کیا گیا اس کو آخرت کہتے ہیں۔ بس تم جو انکار کر رہے ہو قیامت کا،
یاد رکھو میں ڈنڈا خدا کے ہاتھ میں مارتا ہوں نہیں، بلکہ یہی نظام ایک ڈنڈا ہے تمہارے لیے، بے شک یہی دنیا تمہارے لیے ڈنڈا ہے، آسمان، سورج، پرندے، ستارے، یہ کس نے بنایا، کس کی قدرت ہے یہ؟ ایسے اپنے مذاق کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے بنائے خدا نے نہیں، یعنی یہ میرا نظام جب تم دیکھو یہی ڈنڈا ہے تمہارے سر پر، یہ لگ رہا ہے کہ اس کے بنانے کا کوئی مقصد تھا، اس مقصد کا نام آخرت ہے، بس تم آخرت کا انکار نہیں کر سکتے، یا تم آخرت سے بھاگ نہیں سکتے۔